أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. آپ کے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرو، اور اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو، اور ان سے بات کرو تو ادب سے کرو، اور ان پر رحم کرتے ہوئے انکساری سے ان کے آگے جھکے رہو، اور ان کے حق میں دعا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپنے میں مجھے محبت و شفقت سے پالا تھا۔ جو کچھ تمہارے دل میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے رجوع کرنے والوں کو معاف کر دینے والا ہے، اور رشتہ داروں کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق ادا کرو، اور فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے۔ اور اگر تم ان رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے اس بنا پر اعراض کرو کہ ابھی تمہارے پاس انہیں دینے کو کچھ نہیں، لیکن تم اپنے پروردگار کی رحمت سے ایسی توقع ضرور رکھتے ہو اور اس کی تلاش میں ہو، تو انہیں نرمی سے جواب دے دو، اور نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ ہی اسے پوری طرح کھلا چھوڑ دو، ورنہ خود ملامت زدہ اور درماندہ بن کر رہ جاؤ گے۔ بلا شبہ آپ کا پروردگار جس کے لیے وہ چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندے سے خبردار ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 30۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، اللہ نے یہاں دو اہم باتوں کا تذکرہ کیا۔ پہلے اللہ نے اپنے تعلق سے فیصلہ سنایا، وَقَضَى رَبُّكَ، یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے۔ فیصلہ یعنی کسی چیز کے بارے میں جب فیصلہ ہو جاتا ہے اس کے بعد کسی کو اس میں اعتراض کرنے، اس میں رد و بدل کرنے یا اس میں کسی قسم کا نقص نکالنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا، یعنی اب ایسا ہی کرنا ہوگا، اس میں کسی بھی قسم کا رد و بدل نہیں ہوگا۔ فیصلہ اللہ کا کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ عبادت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہیں بنانا ہے۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دو بڑا اہم فیصلہ ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے۔ اللہ نے یہ فیصلہ کب کیا کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے گی
اور والدین کے ساتھ احسان کیا جائے گا، حسن سلوک کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ اللہ نے کب کیا؟ یہ فیصلہ اللہ نے ازل سے کیا ہے، اس لیے کہ اللہ جب سے ہے یعنی ہمیشہ سے، تب سے وہ معبود ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ معبود بعد میں بنا ہے۔ وہ جب سے ہے تب سے عبادت اسی ہی کی جائے گی، اسی کا یہ فیصلہ ہے۔ اور انسانوں کو یہ فیصلہ اللہ نے اس وقت سنایا جب ہم آدم علیہ السلام کی پشت میں روح کی شکل میں تھے۔ اللہ نے تمام آدم کی اولاد کو روح کی شکل میں عالم ارواح کے اندر نکالا، اور اس کے بعد اللہ نے ان لوگوں سے یہ سوال کیا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام لوگوں نے ایک ہی جواب دیا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اسی کو قرآن مجید عہد الست سے تعبیر کرتا ہے، یعنی اللہ نے اس میں سوال کیا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو یہ عہد الست ہے جس میں اللہ نے اپنے معبود ہونے، اپنے رب ہونے کے بارے میں انسانوں سے وعدہ لیا۔ کیوں؟ تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا، اس میں ہماری کیا خامی، کیا غلطی، ہم نے جو اپنے ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھا وہ کرنے لگ گئے۔ تو اللہ نے کہا میں نے اسی لیے تم لوگوں سے عہد لیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے علماء اس بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بات کے پر اہل تقلید بھی متفق ہے کہ عقیدے کے بارے میں تقلید نہیں چلے گی، یعنی باپ دادا اگر مزار پرست تھے، قبر پرست تھے، یا وہ واسطے اور وسیلے کو استعمال کرتے تھے، غیر اللہ سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے تھے، قندوریاں چڑھاتے تھے، یہ کہیں پر بھی تسلیم نہیں ہوگا۔ یہاں پر بھی وہ کہتے ہیں کہ تقلید جائز نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ تقلید صرف مسائل میں جائز ہے، عقیدے میں نہیں، حالانکہ وہاں پر بھی تقلید جائز نہیں ہے، کسی جگہ نہیں۔ ہر جگہ پر قرآن مجید نے اتباع کا مطالبہ کیا ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اللہ نے جو نازل کیا ہے قرآن اور حدیث اسی کی اتباع کرو، اور اس کے علاوہ جو بھی تمہارے بہت قریبی ہیں، ولی ہیں، بزرگ ہیں، علماء ہیں، ان لوگوں کی اتباع قرآن و حدیث کو چھوڑ کر نہیں کرنی ہوگی۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے گی اور والدین کے ساتھ احسان کیا جائے گا۔ دنیا میں توحید پرست ہمیشہ سے رہے ہیں، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا معبود مانتے تھے۔ یہ بات الگ ہے کہ کبھی ان کی تعداد زیادہ تھی، کبھی کم ہوتی تھی، لیکن عمومی طور پر ان کی تعداد اکثر کم رہی ہے۔ قرآن مجید نے کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں۔ اور سورہ یوسف میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، بہت سارے لوگ ایمان لانے کے بعد بھی مشرک ہی رہتے ہیں۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں لوگ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، مزاروں کے پر جانا، غیر اللہ سے امیدیں وابستہ کرنا۔ ہمارے درمیان ایک بردہ شریف جس کو کہا جاتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور آپ کی شان میں پڑھا جاتا ہے، جس میں صاف صاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا گیا کہ جب بھی ہمیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں، آپ ہماری حاجت روائی کرتے ہیں، مشکل کشائی کرتے ہیں، کوئی پریشانی آ جاتی ہے اس کو دور کرتے ہیں۔ نبی سے دعا مانگی جا رہی ہے، نبی کو نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام کے پر فائز کیا جا رہا ہے کہ حاجت روائی، مشکل کشائی جو صرف اللہ کا خاصہ ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر نبی کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ یہ کھلا ہوا شرک ہے، لیکن لوگ کر رہے ہیں۔ ایمان کے لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مرتبت کو بڑھانے کے لیے آپ نے منع کیا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن عیسی ابن مریم، کہ تم لوگ میری شان میں اس طرح غلو مت کرنا، جو جائز مقام ہے اسے اتنا بڑھانے کی کوشش مت کرنا جیسا کہ نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہ انہیں نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اور امت مسلمہ بھی وہی کام کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو یہ عقیدہ کہ نعوذ باللہ آپ نور من نور اللہ ہے، کہ اللہ کے نور کا ایک حصہ ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ آپ اللہ کی اولاد ہیں۔ اللہ کے نور کا حصہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟
یعنی اللہ کے وجود کا، اللہ کی ذات کا حصہ۔ بیٹا اولاد اپنے باپ اور اپنی ماں کا حصہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے وجود کا حصہ ہے۔ ہر کوئی اپنی اولاد کے بارے میں یہی کہتا ہے میرا خون ہے، میرا لخت جگر ہے، میرے وجود کا حصہ ہے۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے نور من نور اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا حصہ ہیں، اس کا مطلب وہی ہے کہ نعوذ باللہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے نور سے پیدا ہوئے۔ صاف صاف لفظوں میں نبی کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دیا جا رہا ہے، اولاد قرار دی جا رہی ہے۔ تو یہ ہر زمانے کے اندر رہے، لیکن اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو مشرکین تھے۔ دنیا میں عمومی طور پر اعتقادی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے دو گروہ ہیں۔ پہلا گروہ جو کہ اللہ یا کسی بھی پیدا کرنے والے کو نہیں مانتا، یہ لوگ دہریہ ہیں، کمیونسٹ، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے ہی منکر ہیں، کوئی رب نہیں، کوئی پیدا کرنے والا نہیں، ہر چیز اپنی مرضی اور اپنی ضرورت کے تحت وجود میں آئی، ان کا خالق، ان کا کریشن کرنے والا، پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور دوسرا ہے جو کہ خالق اور پیدا کرنے والے کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں۔ اب ان دونوں جماعتوں کے بارے میں، دونوں گروہوں کے بارے میں سوچا جائے تو اکثریت ان لوگوں کی ہے جو خالق کا وجود مانتے ہیں۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کائنات کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں، بہت کم لوگ ہیں۔ اس کے مقابلے میں خالق کے وجود کے بارے میں عقیدہ رکھنے والوں کی اکثریت ہے، میجارٹی ہے۔ اب اس کائنات کا پیدا کرنے والا، انسان کا پیدا کرنے والا، تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا، اس کے بارے میں جو عقیدہ ہے، اس میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہے جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں کہ اللہ ہی تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا اور ہر چیز کو سنبھالنے والا اور ان کو چلانے والا، تھامنے والا، ان کی زندگی کے تمام تر معاملات کی دیکھ ریکھ کرنے والا۔ اور دوسرے وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ یعنی اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شامل مانتے ہیں کہ ہاں اللہ کے ساتھ بھی کوئی ہے جو اس کائنات کے اندر تصرف کرتا ہے۔ اس بارے میں کسی کا اختلاف نہیں کہ پیدا کرنے والا دو ہے، کوئی اختلاف نہیں کرتا۔ آپ غیروں کے اندر بھی دیکھیے وہ لوگ کیا کہتے ہیں، اوپر والا۔ ہندوؤں کے ہاں جہاں 36 کوٹی یعنی 36 کروڑ دیوتاؤں کے بارے میں عقیدہ رکھا جاتا ہے، وہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ آگے جا کر بالکل آخر مرحلے میں صرف ایک پیدا کرنے والے کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ کائنات کا پیدا کرنے والا اکیلا ہے اور اسی نے ان تمام لوگوں کو خدائی اختیارات دیے ہیں، وہ وہاں جا کر ایک ہو جاتے ہیں۔ لیکن اسلام کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ ہمارا عقیدہ بالکل صاف ستھرا ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا، وہی چلانے والا، وہی زندگی دینے والا، وہی موت دینے والا، ہر چیز کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی طرح عبادت میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ دوسری بات جو قرآن مجید نے بیان کی وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کیا جائے۔ والدین کے ساتھ احسان کرنا یہ بہت اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی، یہاں عربی زبان کا یہ جو لفظ ہے عقوق، یہ بہت زیادہ معنی خیز ہے۔ اس میں جسمانی طور کے پر، نفسیاتی طور کے پر کسی بھی طریقے سے ماں باپ کو پریشان نہیں کیا جا سکتا، سب شامل ہے۔ یعنی نہ ان کو ذہنی تکلیف دی جا سکتی ہے، نہ روحانی تکلیف دی جا سکتی ہے، ہر اعتبار سے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اب ماں باپ کے تعلق سے انسانی بچہ جو ہوتا ہے یہ دیگر مخلوقات کے مقابلے میں اپنے ماں باپ کی توجہات کا زیادہ محتاج ہوتا ہے۔ دیگر جانوروں کو دیکھیے کہ اگر بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے تھوڑے ہی دن کے اندر وہ اچھے طریقے سے چلنے پھرنے لگتا ہے، کچھ دن ہوتا نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کے پر منحصر ہو جاتا ہے، خود ہی چارہ چکتا ہے اور ہر جگہ آسانی کے ساتھ اپنی غذا تلاش کر لیتا ہے۔ یہی معاملہ پرندوں کے بچوں کا ہے۔ یعنی دیگر بچے
بہت آسانی کے ساتھ پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، انہیں اپنے ماں باپ کی نگرانی کی اتنی ضرورت پیش نہیں آتی ہے جتنی بچوں کی، انسانی بچوں کی ہوتی ہے۔ ان کے لیے لمحہ سالوں درکار ہوتے ہیں۔ اور آپ غور کیجئے گا کہ اگر بچہ 2 سال کے اندر اچھے طریقے سے چلنے پھرنے لگ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اپنے ماں باپ سے بیگانہ ہو گیا، اب اسے اپنے ماں باپ کی ضرورت نہیں، بلکہ بچہ یوں سوچ لیجئے کہ جوانی کی عمر اور اس کی دہلیز کے پر پہنچتے پہنچتے بھی اپنے ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے۔ ماں باپ کو مسلسل نگرانی کرنی ہوتی ہے اس کے تمام تر معاملات کی، اور آج کے اس پرفتن دور کے اندر تو بچوں کے پر کچھ زیادہ ہی نگرانی کی ضرورت پیش آتی ہے، جہاں فتنے ہمارے اپنے گھروں تک پہنچ چکے ہیں اس موبائل کے ذریعے اور اس کے اندر آنے والے دیگر میسیجز کے ذریعے۔ ایسے میں ہمارے بچوں کی نگرانی اور ان کی تربیت کے اندر وقت دینا، توجہ دینا پہلے کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ تو یہ انسانی بچہ، دیگر بچوں کے بارے میں آپ غور کیجئے، ان کے پر بیماری اتنی جلد اثر انداز نہیں ہوتی جتنی ہمارے بچوں کے پر ہوتی ہے۔ بہت جلد بیمار ہوتا ہے، بغیر دوا کے جلد ٹھیک نہیں ہوتا، اور اگر دوا نہ کی جائے تو پھر معاملہ بگڑ بھی جاتا ہے، صحیح طور پر ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے تو بھی معاملہ بگڑتا ہے، جبکہ یہ جانور اور دیگر مخلوقات کے بچوں کے اندر نہیں پایا جاتا۔ اس کے پر موسم کے اثرات بہت جلد ہوتے، جبکہ دیگر جانوروں کے بچوں کے پر موسم کے وہ اثرات نہیں ہوتے۔ تو اتنا بڑا فرق ہے دیگر ساری چیزوں کے درمیان۔ علاوہ ازیں انسانی زندگی میں بڑھاپا جو ہوتا ہے یہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس موڑ کے پر انسان کے لیے مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ جب وہ شادی شدہ ہوتا ہے، اس کی اپنی اولاد، اب اس کی توجہ اپنے ماں باپ سے ہٹ کر اپنے بچوں کی طرف لگ جاتی ہے۔ اب ایسے میں اپنے ماں باپ کی طرف توجہ دینا زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ بڑھاپے کی عمر میں ہے، اور بڑھاپا، بچپن، قرآن مجید نے دونوں کو ایک ہی سے تعبیر کیا۔ قرآن مجید نے کتنی پیاری بات کہی کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، جسے ہم عمر عطا کرتے ہیں یعنی بڑھاپے کی طرف لے کر جاتے ہیں تو اسے بچپن کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ بچپن کے بارے میں بھی غور کیجئے، بڑھاپا دونوں سیم ہے۔ جیسا کہ بچپنے میں بچہ اپنے ماں باپ کے سہارے کے بغیر نہیں چل سکتا، بڑھاپے میں ماں باپ کا وہ حال ہوتا ہے۔ جس طرح بچپن میں بچہ اپنے ماں باپ کے رزق کے بغیر نہیں جی سکتا، کمانے کھانے کا محتاج ہوتا ہے، بڑھاپے میں ماں باپ ویسے بن جاتے ہیں۔ بچپن میں ہمیں اپنے بچوں اپنی بات سمجھانے کے لیے ماں باپ کو کچھ کہہ رہے ہیں، جلد سمجھ میں نہیں آتا، بڑھاپے میں بھی یہ ہو جاتا ہے کہ ماں باپ بڑھاپے کی وجہ سے بہت ساری باتیں صحیح طور پر سمجھا نہیں پاتے، کہیں عقل کام نہیں کرتی ہے، کہیں زبان صحیح طور پر پھر نہیں پاتی ہے۔ یعنی بچپن اور بڑھاپا دونوں ایک ہے۔ لیکن ذرا غور کیجئے، قرآن یہاں کہہ رہا ہے کہ تم غور نہیں کرتے، افلا تعقلون، غور کرو ان چیزوں پر کہ ہمارا اپنا بچہ جب وہ بچپن میں ایک ہی چیز کے بارے میں 1 2 3 4 مرتبہ پوچھتے رہتا ہے، ایک مرتبہ پوچھتا ہے، 2 مرتبہ، بلکہ کبھی کبھی ایک چیز کے علاوہ دوسری چیزیں پوچھنے لگتا ہے۔ بچپن میں عمومی طور پر بچے سوالات بہت کرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں علم نہیں ہوتا، ایک ایک چیز کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا چاہتے۔ یہی معاملہ جب بڑھاپے میں ماں باپ اپنے عقل کی کمی، یادداشت کی کمی کی بنیاد پر اپنے بچوں سے سوال کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ بچپن میں اپنے بچوں کے سینکڑوں مرتبہ کے سوالات کے جوابات ہنس ہنس کر دے دیتے ہیں، لیکن بڑھاپے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ماں باپ نے 1 مرتبہ 2 مرتبہ تیسری مرتبہ پوچھا، جھڑک دیتے ہیں، کیا بار بار لگا کر رکھا ہے؟ اور وہی حالت بچپن کے بارے میں غور کیجئے کہ بچہ جب چھوٹا تھا انہی ماں باپ نے سینکڑوں مرتبہ اس کے سوالوں کے جواب دیے، مسکراتے ہوئے، کبھی اس کو جھڑکا نہیں۔ اور وہی مرحلہ اللہ جب ہمارے سامنے پلٹا کر لاتا ہے، ماں باپ کی جگہ ہم آ جاتے ہیں اور ماں باپ بچوں کی جگہ یعنی ہماری جگہ پہنچ جاتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید نے اسی لیے کہا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، انہیں اف تک نہ کہو۔ کتنی پیاری بات قرآن مجید نے یہاں پر کہی کہ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر ان دونوں میں سے ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی عمر کو پالو۔ عمومی طور پر ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر کسی سامان یا کوئی چیز کو لینے کے لیے یا کوئی بات پیش کرتے تو کہتے ہیں دو نہیں تو ایک، یعنی اگر 2 نہیں ہے تو ایک چیز کو ماننا ہی ہوگا، ایک چیز لینا ہوگا۔
لیکن قرآن مجید نے اس کو پلٹ دیا، کہا کہ ایک یا دو، یعنی ایک کو زیادہ اہمیت دی، دو کو کم اہمیت دی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر ماں باپ میں سے ایک کا انتقال ہو جائے، یا ماں کا پہلے انتقال ہو جائے یا باپ کا انتقال ہو جائے، وہ اکیلے رہ جاتے ہیں، اپنے من کی بات یا اپنے سوچ یا اپنی جو بھی جذبات ہے کس کے سامنے بیان کریں گے؟ میاں ہے تو بیوی کو بیان کرے گی، بیوی اپنے شوہر کو، لیکن دونوں میں سے ایک چلا جائے تو کیسے ایک دوسرے کو بیان کریں گے؟ اب وہاں وہ ہماری توجہات کے، نگرانی کے زیادہ محتاج ہوتے ہیں۔ اگر وہ دونوں ہیں تو ایک دوسرے کو اپنا غم بتا کر دل کے بوجھ کو ہلکا کر لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا فرق ہوتا ہے، اس لیے قرآن مجید نے کہا کہ اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو۔ ناگواری، بیزاری کا سب سے ہلکا لفظ ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر ناگواری کا اس سے کوئی چھوٹا سا بھی لفظ ہوتا، قرآن مجید اس سے بھی منع کر دیتا کہ اپنے ماں باپ کے سامنے ایسے نہ کرو۔ کتنا بڑا سنگین مرحلہ ہے آج ہمارے لیے۔ یہ جو میں موبائل کی بات کر رہا ہوں، ہم اپنے بچوں پر توجہ نہیں دیتے۔ گیم کے ذریعے ہمارے بچوں کے ذہن و دماغ کو تشدد کی طرف آمادہ کیا جا رہا ہے۔ وہ مسلسل گیم میں لگنے کے بعد اپنے ذہن و دماغ کو تشدد کی طرف لے کر جاتے ہیں، جس میں صرف مار دھاڑ ہوتی ہے، سامنے والا اپنا مخالف ہے اس کو مار دیا جائے، جتنا زیادہ ماریں گے دل کو اتنی تسلی ہوتی ہے۔ اور یہی چیز جب گیم کے ذریعے انسان اور بچوں کے کردار میں داخل ہوتی ہے تو پھر معاملات بگڑنا شروع ہوتے ہیں۔ پھر یہ بچے اپنے ماں باپ کے اگینسٹ بھی جائیں گے، مار بھی سکتے ہیں۔ کتنی جگہ کے پر مسائل ایسے ہوئے کہ بچے جب اپنے ماں باپ سے مطالبہ کرتے انہوں نے پورا نہیں کیا تو انہوں نے اپنے ماں باپ کا قتل تک کیا ہے، مار دیا۔ تو یہ چھوٹی چیز مت سمجھیے گا، اغیار نے ہمارے بچوں کے ذہن و دماغ کو قابو کرنے کے لیے بہت خطرناک قسموں کا گیم کھیلا ہے جو موبائل کے ذریعے ان تک پہنچ رہا ہے، ان کے کردار، ان کے معاملات کو بگاڑ رہا ہے۔ ابھی ایک فتویٰ دارالعلوم دیوبند کا تھا، اس فتوے میں پب جی گیم کے تعلق سے لکھا تھا کہ اس کا کھیلنا حرام ہے اور اس کا کھیلنے والا مشرک بن جاتا ہے۔ کیوں؟ وجہ ہے اس گیم کے اندر اپنے آپ کی پاور کو بڑھانے کے لیے اور انرجی کو بڑھانے کے لیے مندروں میں بتوں کے سامنے جا کر پوجا کرنی ہوتی ہے، تب تمہاری پاور بڑھے گی اور گیم میں تم مزید اسٹرانگ ہو جاؤ گے۔ تو یہ کھلا ہوا شرک ہے، اس میں کہاں شبہ ہے؟ یہ مسلک کے تناظر میں مت دیکھیے گا، یہ کھلا ہوا شرک، کسی بھی مسلک کے عالم سے آپ سوال کیجئے گا وہ کہے گا شرک ہے، چاہے آپ گیم میں کریں یا حقیقی دنیا میں، شرک ہوتا ہے۔ آپ غیر اللہ سے نعوذ باللہ، ایک تو غلط چیز ہے، اس کو کھیلنا ہی نہیں چاہیے، وقت کا ضیاع ہے، پیسوں کو برباد کرنا ہے، اور اس کے بعد نعوذ باللہ ہمارے عقیدے کی تباہی کہ غیر اللہ سے مدد مانگے اور اس کے بعد ہم اپنی پاور کو بڑھائیں، اور پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ انسان اپنی عملی زندگی کے اندر بھی اس طرح کہیں بھی جا کر کسی کے سامنے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ وہ ہمارے بچوں کے ذہن و دماغ، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے عقیدے کے بر حاوی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو قرآن نے منع کیا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، کہ تم انہیں اف نہ کہو۔ ایک بات اور بھی اہمیت کی حامل ہے، ایک سچا واقعہ جو کہ عرب چوک کا ہے، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگا کہ جب ایک بیٹا اپنے باپ کو گھسیٹتے ہوئے لایا تو باپ نے روک دیا، کہا کہ بیٹا بس یہیں تک، میں بھی تیرے دادا کو یعنی اپنے باپ کو یہیں تک گھسیٹ کر لایا تھا۔ تو یہ مکافات عمل ہے۔ آج ہم دوسروں کے ساتھ کریں گے، اپنے ماں باپ کے ساتھ جو کریں گے، یہی کہانی ہماری اولاد ہمارے سامنے دہرائے گی۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک ہو تو ہمیں نیک بننا ہوگا، ہمیں بہتر بننا ہوگا۔ سلف میں سے ایک شخص بہت پیاری بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے بچے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو میں اپنی نماز کو سنوارتا ہوں، اچھے طریقے سے پڑھتا ہوں تاکہ میرے بچے بھی میری نقل کریں اور اسی طرح نماز ادا کریں جیسے میں کرتا ہوں، ان کی تربیت کے لیے اور انہیں سنوارنے کے لیے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، ان چاری چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ قرآن نے جو ہمیں کہا انہیں اپنے ساتھ میں رکھ کر احسان کرو، یہ نہیں کہ انہیں اپنے سے دور کر کے۔ ایک بات بہت اہم ہے، آج ہمارے ہاں اولڈ ایج ہوم کا، ابھی ہندوستان کے اندر، یہ تو یورپ میں تھا، ہندوستان کے اندر بھی یہ چیز چلنے لگی ہے۔ یورپ میں تو بعض جگہ کے پر ایسے بھی معاملات پیش آئے
کہ اولڈ ایج ہوم میں اپنے ماں باپ کو ڈال دیا گیا۔ ڈالنے کے بعد جب ان کی آخری زندگی کی سانسیں چل رہی تھی، بلاوا بھیجا گیا، نہیں آئے، موت کی خبر دی گئی، کہا کہ بہت زیادہ مصروف ہے، آپ کو جو پیمنٹ لگتا ہے لے لیجئے گا اور ان کا انتم سنسار کر دیجئے، ختم ہو گئی بات۔ وہ پیمنٹ آن لائن ٹرانسفر کر دیتے ہیں، معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی جو ماں باپ اپنے بچوں کو زندگی کا ایک ایک لمحہ دیتے ہیں، رات دن اس کی حفاظت کرتے رہے، اسے بڑا کیا، تعلیم دی، اچھی تربیت دی، اس قابل بنایا کہ وہ دنیا کے اندر زندگی اچھی طرح گزار سکے، وہی اپنے ماں باپ کے لیے سہارا نہیں بن سکتا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایک بہت اہم واقعہ، شاہ فہد رحمہ اللہ، خاص طور سے انہوں نے انگلینڈ اور امریکہ کے لیے ایک خاص ویزا جاری کیا تھا کہ اگر یہاں کا کوئی بھی شہری اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے، دین سیکھنا چاہتا ہے، نان مسلم، مسلمان نہیں، تو اسے سعودی گورنمنٹ اپنا ویزا دے گی، اپنا خرچ دے گی، سارے اخراجات برداشت کرے گی۔ دو منچلے نوجوانوں نے از راہ مذاق سعودی کونسلیٹ کے اندر گئے انگلینڈ کے، اور وہاں جا کر اپلائی کیا، فوری طور پر اپلائی ہو گیا۔ اس کے بعد ان لوگوں کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں۔ حالانکہ وہ مذاق کے طور پر کر رہے تھے، لیکن اللہ کو انہیں ہدایت دینا تھا، چنانچہ گئے۔ جانے کے بعد اللہ نے ان کو اسلام کی ہدایت دی، اور جب وہ اس قابل بن گئے، کچھ سالوں کی محنت اور تربیت کے بعد یہ اپنے وطن کو لوٹے، اور لوٹنے کے بعد ان جگہوں کو ٹارگٹ کیا جہاں بوڑھے ماں باپ کو ان کی زندگی کے اخیر مرحلے کے اندر بوجھ سمجھ کر ڈال دیا جاتا ہے، اولڈ ایج ہوم میں۔ وہاں جا کر انہوں نے قرآن مجید کی ان آیتوں کو پیش کیا، جن میں سے یہ آیت بھی تھی جہاں ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو جگہ کے پر ایک بوڑھا شخص روتے ہوئے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے یہاں آنے میں 40 سال کی دیری کر دی، اگر 40 سال پہلے تم آتے تو ہم یہی احکامات اپنے بچوں کو پڑھاتے، سکھاتے، تو آج ہمارے بچے ہمیں یہاں چھوڑ کر نہیں جاتے، اپنے ساتھ رکھ کر خدمت کر رہے ہوتے۔ جگہ کے پر بہت سارے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا جو اپنی زندگی کے اخیر مرحلے میں پہنچے ہوئے تھے۔ یہ ہے قرآن مجید کی تعلیمات کا اثر کہ اس کے پر عمل کیجئے، اس کے بعد دیکھیے کہ کیا فائدے ہوتے ہیں۔ یہاں چند اہم روایتیں جو والدین کے متعلق ہے، شیخ عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے۔ پہلی روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے کہا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ آپ سے پوچھا گیا اس کے بعد، تو کہا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ بخاری کی روایت میں۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ ایک شخص نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری ماں۔ اس نے پھر کہا کہ پھر کون؟ کہا کہ تمہاری ماں۔ اس نے پھر کہا کہ تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ آپ نے کہا کہ تمہارا باپ۔ یعنی روپے میں سے 3 آنے ماں کو دیے گئے اور 1 آنا باپ کو دیا گیا ہے، اس لیے کہ ماں جو تکالیف اپنے بچوں کے لیے اٹھاتی ہے وہ باپ نہیں اٹھا پاتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے ماں کے مقام کو باپ کے مقابلے میں بڑھا رکھا ہے، اسے بڑھا دیا ہے۔ سب سے پہلے 9 مہینے تک اسے اپنے رحم مادر کے اندر رکھنا، جو تکلیف اٹھاتی ہے وہ باپ شریک نہیں ہوتا۔ پیدائش کے وقت زندگی اور موت کے بیچ جونجتی ہے، وہ تکلیف باپ نہیں اٹھاتا۔ اس کے بعد 2 سال تک اسے دودھ پلانا، ہر وقت اس کی نگرانی کرتے رہنا، اس میں اکیلی ماں شریک ہوتی ہے، باپ تو صرف نان نفقے کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت میں ماں کا جو مرتبہ ہے باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے۔ دونوں کو اہمیت ہے لیکن ماں کا مقام زیادہ رکھا گیا ہے۔ تیسری بات انہوں نے یہاں نقل کی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو گالی دو۔ ہمارے یہاں گالیاں دیتے ہیں لوگ اپنے ماں باپ کو، اور بڑا عجیب مسئلہ ہے گالی کے تعلق سے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ گالیاں صرف ماں اور بہن کے نام پر بنی بھی ہے، عورت ذات کو ٹارگٹ کیا گیا، کسی کو اس کے باپ کا نام لے کر گالی نہیں دی جاتی، اس کے بیٹے کے نام پر گالی نہیں دی جاتی، یا اس کے بھائی کے نام پر گالی نہیں دی جاتی۔ آپ دیکھ لیجئے گالیوں میں صرف عورتوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔
ماں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، بہن کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، یہی ٹارگٹ ہے اور کسی کو نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو گالی دو۔ صحابہ کے لیے بات حیرت تھی، ہمارے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بہت سارے بچے اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، لیکن اصحاب کرام کا ماحول ایسا نہیں تھا، وہ نہیں دیا کرتے تھے، سوچ نہیں سکتے تھے کہ اپنے ماں باپ کو گالی دی جائے، برا بھلا کہا جائے۔ اور یہاں سب کا جو لفظ آتا ہے عربی زبان میں صرف گالی دینے کے لیے نہیں ہے، ہر وہ چیز جو خلاف ادب کہی جاتی ہے اس کے لیے سب کا لفظ ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں برا بھلا کہنا۔ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کا رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو گالی دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کسی اور کے ماں باپ کو گالی دو گے، پلٹ کر وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، یعنی تم اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا ذریعہ بنتے ہو، تمہاری گالی دینے کی وجہ سے دوسرا تمہارے ماں باپ کو ٹارگٹ کرتا ہے، اس بنیاد کے پر وہ سبب بنتا ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔ ایک روایت اور نقل کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑے گناہوں میں سے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور دوسرے نمبر کے پر ہے حقوق الامہات، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے پہلا حق اللہ نے رکھا کہ صرف اس کی عبادت کی جائے، دوسرا ماں باپ کے ساتھ احسان ہے۔ تو اسی طرح گناہ میں بھی سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور اس کے بعد دوسرا گناہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے۔ تو یہ چند اہم چیزیں، چند اہم روایتیں جو ہاں نقل کی گئی۔ بلکہ اگر ماں باپ مشرک ہیں، ہمارے اپنے مذہب کے پر نہیں ہیں، تب بھی ان کی خدمت کی جائے گی، ان کے ساتھ احسان کیا جائے گا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ میری ماں آئی ہوئی ہے اور وہ مشرکہ ہے، کیا میں ان کے ساتھ احسان کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے ساتھ احسان کرو۔ تو اگرچہ وہ ہمارے مذہب پر نہیں ہے، لیکن انسانیت کی بنیاد کے پر ان کے ساتھ احسان کیا جائے گا۔ آگے قرآن مجید نے کہا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان لوگوں کے لیے نرمی کے پہلو کو بچھائے رکھو اور دعا کرتے رہو، یعنی خدمت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لیے دعا کرنا ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ میرے پروردگار ان لوگوں پر ایسے ہی رحم فرمانا جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ رحم کیا، میری پرورش کے اندر، مجھے پالنے کے اندر کتنی رحمت کے ساتھ۔ اگر اللہ نے انسانوں کے اندر وہ جذبہ نہیں رکھا ہوتا جو ممتا اور باپتا کہلاتا ہے، یعنی باپ کا اپنی اولاد کے تئیں محبت، تو انسان کا بچہ پرورش پا ہی نہیں سکتا تھا۔ اتنے مشکل ترین مرحلے کو اللہ نے صرف ممتا کی آغوش کی بنیاد کے پر آسان بنا دیا۔ اگر وہ جذبہ ماں اور باپ کے دل میں نہیں رکھتا تو انسانی بچوں کی پرورش آسان نہیں تھی۔ آگے اسی سے جڑا ہوا ایک اور اہم مسئلہ قرآن مجید نے بیان کیا کہ ماں باپ کے ساتھ ہمارے قریبی رشتہ دار، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، خالہ ہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں، نانا نانی، دادا دادی، یہ قریبی رشتہ دار آتے ہیں، پھوپھی پھوپھا وغیرہ، یہ ہمارے قریبی رشتہ دار ہے۔ کہا کہ ان لوگوں کا بھی حق ادا کرو، ماں باپ کے بعد ان لوگوں کا حق رکھا گیا ہے، مسکین کا بھی اور مسافروں کا بھی۔ لیکن خرچ کرنے کے ساتھ قرآن مجید نے ایک بات یہاں پر یہ بھی بیان کر دی، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی نہیں بلکہ اعتدال کے ساتھ۔ تبذیر اور اسراف کے درمیان ایک فرق ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ تبذیر کہتے ہیں غلط جگہ کے پر مال خرچ کرنا، یعنی جو جائز جگہ ہے ہی نہیں، وہ تبذیر کہلاتا ہے۔ اور اسراف کہتے ہیں جائز جگہ کے پر زیادہ خرچ کرنا۔ مثال کے طور پر یہ ہال ہے، یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو 5 پنکھوں کی ضرورت ہے، آپ 6 چالو کر دیجئے، 7 چالو کر دیجئے، 8 چالو کر دیجئے، یہ اسراف ہے، یعنی جائز چیزوں میں زیادہ استعمال کرنا۔ اور تبذیر غلط جگہ کے پر خرچ کرنا ہے، یعنی جہاں خرچ کرنا ہی نہیں چاہیے، فضول خرچی جس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں کے درمیان فرق ہے۔ لیکن قرآن مجید نے یہاں پر یہ بھی کہا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولًا، اپنے ہاتھوں کو بندھا ہوا بھی مت رکھو کہ خرچ ہی نہ کرو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ فضول خرچ کرنے لگ جاؤ، بلکہ دونوں کے درمیان اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ یہاں انسان یہ نہ سوچے دونوں کے لیے ہے، ایک انسان جو زیادہ خرچ کرے اس کے لیے بھی، اور جو خرچ نہیں کرتا، بخیلی کرتا، اس کے لیے بھی۔ یہ نہ سوچو
کوئی آدمی خرچ کرنے کے وقت تو یہ نہ سوچے کہ میں مال خرچ کر رہا ہوں، اس کی بنیاد کے پر میرا مال کم ہوگا، نہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ رزق اللہ عطا کرتا ہے، اللہ تمہیں اس خرچوں کی بنیاد کے پر اس سے کہیں زیادہ دے گا۔ اور بخیل کو بھی تلقین ہے، جو یہ سوچتا ہے کہ میں مال خرچ کر دوں گا میرا کم ہو جائے گا اس لیے مال روکتا ہے، اللہ اس کو تلقین کر رہا ہے کہ تو خرچ کر، اللہ تجھے عطا کرے گا، اس کا بہتر صلہ دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روزانہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے جو یہ دعا کرتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، کہ اللہ جو تیری راہ میں مال خرچ کرتا ہے، یعنی اپنے بیوی اپنے بچوں کے پر، ماں باپ کے پر، رشتہ داروں کے پر، جہاں خرچوں کی ضرورت پیش آئے تو اسے بہتر بدلہ عطا کر، اس کے لیے اسباب پیدا کر، جو خرچ کر رہا ہے اس میں برکت عطا کر، اس کا بہتر صلہ دے۔ اور جو ممسک ہے وآتی ممسکن تلفا، اور جو مال خرچ نہیں کرتا، ہاتھ کو روک کر رکھے ہوئے ہے، بخیل ہے، اس کے مال کو ضائع کر دے، یہ فرشتہ روزانہ دعا کرتا ہے اترنے کے بعد۔ سوچئے کہ ہم اس کی دعا کے مستحق بن رہے ہیں یا بد دعا کے مستحق۔ اگر ہم مال خرچ نہیں کریں گے اس کی بد دعا کے مستحق بنیں گے، جو ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ اور اگر دعا لینا چاہتے ہیں اللہ نے جو بھی عطا کیا ہے اس کو خرچ کرنے کی کوشش کیجئے، اللہ اس میں برکت دے گا، اضافہ کرے گا، رزق کے اسباب پیدا کرے گا۔ آگے اولاد کے تعلق سے چند اہم باتیں اور بھی ہے جو آج ہمارے سماج کے اندر بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے، قرآن مجید نے ان چیزوں کی جانب تذکرہ کیا ہے، انشاءاللہ آئندہ درسوں میں ان ساری چیزوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں تیری عبادت کرنے کی توفیق دے، تیرا حق ہے، اور اس کے بعد بندوں میں ماں باپ اور دیگر تمام لوگ جو رشتہ داروں میں آتے ہیں یا ہمارے قریبی ہیں، ہر کسی کو اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، اس میں کوتاہیوں سے محفوظ رکھ، آمین۔